جلغار ہے۔ آپ کے سامنے قائد اہل سنت کو خلافت راستہ ایوارڈ مقامی جماعت پرڑ کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سچے رہبر، قاضی مدد، قاضی مدد، حق کی نشانی، حق کا ظہور، قاضی ظہور، فتح راشدہ، حق جاری۔ آپ کے نعروں کی گونج میں میرے پیر و مرشد کی نشانی۔ میرے دوستو، میرے اکابر پہ بات کر لینا آسان ہے، ان جیسا کردار لانا بڑا مشکل ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ برادران اہل سنت والجماعت، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، میرے بیان کا موضوع صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آسان طریقہ کے ساتھ مجھے بیان کرنے، سمجھانے اور اس کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امت مسلمہ میں پیدا ہونے والے فرقوں میں سے سب سے زیادہ خطرناک منکرین ختم نبوت کا فرقہ ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر منکرین صحابہ اور آل بیت کا فرقہ ہے۔ اور اگر غور و فکر فرمایا جائے تو منکرین صحابہ اور آل بیت بھی در حقیقت ختم نبوت کے منکر ہیں۔ قادیانیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف ایک مرزا غلام احمد قادیانی دجال کو نبی مانا، لیکن منکرین صحابہ اور اہل بیت نے 12 اماموں کو، جنہیں ہم بھی بزرگ مانتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، انبیاء سے بھی افضل قرار دیا۔ یہاں تک بس نہیں کی
بلکہ انہیں خدائی اختیارات بھی دے دیے۔ کہ ائمہ کرام موت و حیات کے بھی جب چاہیں دنیا سے رخصت ہو اور جب تک چاہیں زندہ رہیں اختیار رکھتے ہیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، وہ عالم غیب بھی ہیں، مختار کل بھی ہیں۔ تو جس وقت انبیاء کرام سے بھی انہوں نے اصل مان لیا تو کیا یہ ختم نبوت کا انکار نہیں؟ تو میرا موضوع ہے صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام۔ پروردگار عالم نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ دوسرا پارہ فرمایا، جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد ہجرت کا حکم ہوا تو ہجرت کی، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کی، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ میری رحمت کے امیدوار ہیں تو واللہ غفور الرحیم، اللہ بھی بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ۔ پس جن لوگوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو صرف یہ کہتے تھے کہ ربنا اللہ، ہمارا رب کیا ہے؟ اللہ۔ لیکن مکہ مکرمہ میں یہی جرم تھا۔ مکے والوں نے، قریشیوں نے 360 تو بت بنا کر رکھے ہوئے تھے جو بیت اللہ شریف میں تھے۔ اس کے علاوہ ہر قوم کا معبود جدا تھا۔ مولانا حالی نے خوب فرمایا، کرے کر غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرا ہے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں کی کشادہ حیران، پرستش کریں شوق سے جس کی جائے، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کو رتبہ نبی سے بڑھائیں، نہ توحید میں اسے خلل آئے، نہ امکان بگڑے، نہ ایمان جائے۔ تو رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ فرمایا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، ذرا توجہ فرمانا، وَأُوذُوا، میرے رستے میں ایذا دیے گئے۔ آج مذہبی جماعتیں ہوں، یس یس یس، ہم سب کا دعویٰ ہوتا ہے نا کہ ہم نے بڑی قربانیاں دی، لیکن یہ جماعت صحابہ کی شان ہے۔
بھائی ہم اپنی طرف سے قربانیاں دیتے ہیں، آگے کیا خبر اللہ تعالیٰ منظور فرمائیں یا رد کر دیں، اس پر کسی کا زور نہیں چل سکتا۔ لیکن صحابہ کرام کا مقام سمجھے، علیم بذات الصدور خود فرما رہے ہیں وَأُوذُوا فی سبیلی، دنیاوی معاملے میں نہیں، میرے راستے میں اجازہ دیے گئے۔ اجازت سہنے کے بعد کمزور نہیں ہوئے، فرمایا وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، کبھی غازی بنے اور کبھی شہید ہوئے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ان کے تمام سیئات کو معاف کر دوں گا اور میں انہیں جنت میں داخل کروں گا۔ تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون، جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد ہجرت کی، پھر اپنے مال بھی صرف کیے اور جانے دینے کا وقت آیا تو جانے بھی دے دی، اللہ تعالیٰ جل شانہ شاہ فرماتے ہیں اعظم درجۃ عند اللہ، یہ درجے کے اعتبار سے بڑے ہیں، یہ درجے کے اعتبار سے بڑے ہیں۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نجوم ہدایت ہیں، سب جانتی ہیں۔ تمام صحابہ کرام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے رضا کا اعلان فرما دیا، لیکن جس طرح انبیاء میں درجات ہیں، رسولوں میں درجات ہیں سارے نبی، لیکن فرق مراتب ہیں، سارے رسول لیکن فرق مراتب ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ مہاجرین صحابہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، کہ یہ درجے کے اعتبار سے کیا ہے؟ اعظم ہے۔ چنانچہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے دو بڑے طبقے ہیں، دو۔ سب سے پہلے مہاجرین، والسابقون الاولون، اور اولون میں 4000 سب سے پہلے، مردوں میں صدیق اکبر، عورتوں میں حضرت خدیجہ، بچوں میں حضرت علی، اور غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو پہلا نمبر مہاجرین میں کس کا ہے؟ مردوں میں کس کا نمبر ہے پہلا؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ عورتوں میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بچوں میں پہلا نمبر شیر خدا علی مرتضیٰ، اور غلاموں میں سب سے پہلا نمبر حضرت زید۔ امام ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اولیت اسلام اس واسطے باعث فضیلت ہے کہ جو سب سے پہلے مسلمان ہوا ہوگا اسے زیادہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑی ہوں گی۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں
کہ حضرت خدیجہ عورت ہے، حضرت علی بچے تھے، اور حضرت زید کیا ہے؟ غلام۔ تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت نظر آتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ صدیق اکبر کی وجہ سے بڑے بڑے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما۔ تو میں یہ کیوں نہ کہوں کہ صحابہ میں پہلا نمبر صدیق ہے، اور یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ جاتا۔ دیکھیے قرآن مجید کی آیت غار، قرآن مجید کی آیت غار، سورہ توبہ، رب العزت نے ارشاد فرمایا الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ آیت غار میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کا ثانی فرما دیا۔ بزرگان دین لکھتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کا نام لیتے وہ مسائل حل نہیں ہونے تھے جو اس جملے نے کر دیا ہے۔ ثانیہ کیا ہے؟ ثانیہ اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ثانی کون؟ اللہ نے ثانی کس کو کہا؟ نبی کا ثانی، نبی کا ثانی، ذرا توجہ رکھنا، نبی کا ثانی۔ سیرت صدیق کا مطالعہ ہوا، ہر معاملے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ثانی رہے۔ سیرت النبی میں آپ کوئی ایسا واقعہ مطالعہ نہیں فرمائیں گے جہاں حضور ہو اور ابو بکر نہ ہو۔ خلافت میں بھی حضور کی طرف سے شمار کرو تو ابو بکر کیا بنتے ہیں؟ ثانی۔ اگر صحابہ میں شمار کریں تو وہ کا نمبر کیا ہے؟ بولیے پہلا۔ ابو بکر کا نمبر پہلا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکلیفیں اٹھائیں اور حضور پر صحابہ پر اپنا مال صرف کیا۔ تو میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ سمجھا رہا تھا کہ تمام صحابہ ہدایت کے کیا ہیں؟ ستارے، لیکن فرق مراتب کو ملحوظ ہے۔ ہم نے خود درجات نہیں دینے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرما دیا، حضور نے جو کچھ ارشادات فرما دیا ہے، اہل سنت و جماعت کو طبقہ ہے کہ مین و حان اسی پر چل رہا ہے۔ تو مہاجرین کے بعد دوسرا درجہ انصار کا ہے، وہ صحابہ کرام جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے۔ جس میں مکہ شریف فتح ہو گیا تو ہجرت کا حکم باقی نہیں رہا۔ چنانچہ تیسرا طبقہ نتبعہم باحسان۔ دیکھیے نبوت کا سلسلہ بند، صحابیت کا سلسلہ بھی، اب تو صحابی بن سکتے ہیں، لیکن تیسرا طبقہ والذین اتبعوہم، پھر وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین اور انصار کی اچھے طریقے کے ساتھ پیروی کی، وہ طبقہ فتح مکہ سے بعد لے کر آج تک وہ آ رہا ہے، وہ آپ ہیں اہل سنت والجماعت۔
اہل سنت و جماعت وہ طبقہ ہے جو مہاجرین اور انصار کی اتباع کر رہا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سچا پکا متبع بنائے۔ اگر ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے صحیح معنوں میں متبع بنیں گے تو یقیناً اللہ تعالی ہم سے بھی راضی ہو جائے گا۔ اب رضا صحابہ کی اتباع میں توجہ ہے۔ اب اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہر مسلمان مومن کی یہی کوشش ہوتی ہے نا، تو پھر صحابہ کے متبع بن جائیں۔ اگر ہم صحابہ کے متبع بنیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے طفیل ہم سے بھی راضی ہو جائیں گے۔ میری طرف توجہ فرمائیں، وہ بارش نہیں ہو رہی ٹنکی کو پانی جانا، وہ بہرحال میری طرف توجہ فرمائیں۔ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اب کوئی مہاجر صحابی نہیں بن سکتا، انصار صحابی نہیں بن سکتا، لیکن متبعین جو ہے نا وہ انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے۔ وہ طبقہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اب عموماً لوگ خصوصاً دنیاوی تعلیم یافتہ کہتا ہے کہ جس کو ہمارے دین کا نام اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، تو پھر یہ ساتھ اہل سنت و جماعت کہلانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اسی کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ جس وقت امت مسلمہ میں فرقے پیدا ہوئے اور حضور نے پیشن گوئی بھی فرمائی، چنانچہ علامہ عبد الکریم شہرستانی رحمہ اللہ اپنی کتاب الملل والنقل میں ایک مرفوع حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ میری امت میں 73 فرقے پیدا ہوں گے، الناجیۃ منہا واحدۃ، جن میں ایک ناجی ہوگا، باقی ہلاک ہونے والے ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناجی فرقہ کون سا ہوگا؟ اس حدیث پاک کے الفاظ ہیں اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت۔ صحابہ نے دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت والجماعت کون ہوں گے؟ تو ارشاد فرمایا ما انا علی اليوم واصحابی، آج میں جس طریقے پر ہوں اور میرے صحابہ۔ تو نشان نجات کتنی چیزیں فرمائی؟ 2۔ توجہ کریں نا ذرا، میں آہستہ آہستہ سے بول رہا ہوں تاکہ آپ بھی کچھ نہ کچھ اس سے یاد کریں۔ ناجی فرقہ کون سا ہوگا؟ اہل سنت والجماعت۔ صحابہ نے دوبارہ سوال فرمایا کہ اہل سنت والجماعت کون ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علی اليوم واصحابی، آج اس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، وہ ناجی فرقہ ہوگا۔ اب اس نام کے 3 حروف ہیں، 3 جملے ہیں، ایک سنت، دوسری جماعت اور تیسرا لفظ آل۔ سنت
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پاک کا نام ہے، اور سنت بڑی معقول چیز ہے۔ ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس مسلمان نے میری سنت کے ساتھ محبت کی، یعنی میرے عمل کے ساتھ محبت کی، یعنی میرے طریقے کے ساتھ محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب ہم لوگ کہتے ہیں کہ کس مولوی کی بات مانے، ہے نا؟ کوئی مولوی کچھ کہتا ہے، کوئی مولوی کچھ کہتا ہے، کس کی بات مانے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین۔ اب فتنے کا دور ہے، بہت سارے فرقے ہیں نا، اپنی اپنی جگہ سارے کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت، میرے خلفاء راشدین کی سنت۔ اب ایک ہے خلافت راشدہ موعودہ، ایک ہے خلافت راشدہ۔ ذرا توجہ فرمانا، خلافت راشدہ موعودہ کے تاجدار صرف 4 ہیں۔ توجہ، کتنے ہیں؟ 4۔ یعنی وہ خلافت جس کا پروردگار عالم نے آتے استخلاف میں وعدہ فرمایا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ ارشاد فرماتے ہیں وعدہ کیا اللہ نے بصیغہ ماضی، کن کے ساتھ؟ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ فرمایا منکم، توجہ ہے، من تبعیضیہ، تم میں سے بعض کے ساتھ، تم میں سے بعض کے ساتھ۔ اور یہ وعدہ امام ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ آیت استسلام میں وعدہ سارے صحابہ سے نہیں، انصار سے بھی نہیں، یہ مہاجرین صحابہ سے۔ اس کے سمجھنے کے لیے پہلے آیت تمکین سمجھنا ضروری ہے۔ سورہ حج، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اس سے پہلے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آ گئے، حضور نے مسجد نبی کی بنیاد رکھ کر صحابہ کی تعلیم و تربیت کرنی شروع فرما دی۔ ابھی سال ہی گزرا تھا کہ مکے والوں نے مدینہ منورہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی۔ مکی زندگی میں صحابہ کو حکم تھا کہ مشرکین مکہ جتنا بھی ظلم و تشدد کریں تو انہیں ہاتھ نہیں اٹھانا، اور یہ سب سے مشکل ہوتا ہے۔ اب قریش مکہ حملہ آور ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اجازت جہاد دی جاتی ہے ان لوگوں کو
جو مظلوم ہے. سوال پیدا ہوتا تھا کہ مظلوم کیا کریں گے, مار کھائے کیا کریں گے. اللہ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, میں ان کی امداد پر قادر ہوں, میں مظلوموں کی مدد کرنا چاہتا ہوں. کیوں کہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے, ان کا کوئی قصور نہیں تھا. فرمایا اگر میں انہیں حکومت دوں, الذین ان مکناہم فی الارض, اگر میں انہیں زمین میں تمکین دوں یعنی حکومت دوں, تو یہ اپنے نظام کی بجائے میرا نظام نافذ کریں گے. یہ اللہ نے پہلی فرما دیا. ان کا نظام حکومت 4 دفعات پر مشتمل ہو جاتا. اقاموا الصلاۃ, اطاعوا الزکوٰۃ, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. سب سے پہلے فرمایا کہ میرے حقوق ادا کریں گے. نماز کا نظام نافذ کریں گے. یہ نہیں کہ زیادہ کے دور میں جتنے بھی نمازی تھے انہیں چیئرمین بنا دیا. دوسرا, یہ زکوٰۃ ادا کریں گے, زکوٰۃ کا نظام نافذ کریں گے. اللہ نے بطور خلاصہ کے فرمایا ہر نیکی کا حکم دیں گے, ہر برائی سے روک دیں گے. بزرگان دین لکھتے کہ جو نیکی صحابہ کے دور میں نیکی نہیں تھی وہ نیکی نہیں سمجھے. جو عقیدہ نظریہ صحابہ کے دور میں وہ تو ہم قبول کرتے ہیں, جو نہیں تھا وہ عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے. اسی طرح جو عمل خلافت راشدہ معودہ کے دور میں صحابہ نے نہیں کیا, اب میں اگر اسے نیکی سمجھ کر کریں وہ نیکی نہیں. یہ ضابطہ سمجھ لیں. حضرت علامہ عبدالستار توسی رحمۃ اللہ علیہ خدمات آپ کے سامنے, وہ عموماً فرماتے تھے کہ میں جو بیان کرتا ہوں اس پر سنت کی مہر دکھاتا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت کا طبقہ جو عقائد و نظریات یا اعمال بیان کرتا ہے اس پر حضور کی بھی مہر موجود ہے اور صحابہ کی مہر بھی موجود ہے. اس کے بعد جہاد کا سلسلہ شروع ہو گیا. ایک دن طبرانی کی روایت ہے, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, تذکرہ شروع ہو گیا. صحابہ کہنے لگے مولا کریم کیا وہ وقت بھی آئے گا کہ ہم یسوع کا تیری عبادت کریں گے. صحابہ کے دل میں بات آئی, اللہ نے آتے استغراق کا نزول فرما دیا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. وعدہ کیا اللہ نے کن لوگوں کے ساتھ, الذین آمنوا جو تم میں سے ایمان لائے. یہاں لفظ منکم ہے, توجہ فرمائیں, لفظ منکم ہے. ہمارا مخالف گروہ کہتا ہے کہ امام مہدی کا زمانہ ہے. اللہ نے فرمایا منکم. بعض اپنی طرف سے جو داخل کرتے ہیں نا وہ منکم کا ترجمہ بھی نہیں کرتے, منکم خارجی بھی چھوڑ جاتے ہیں اور رافضی بھی چھوڑ جاتے ہیں. تو فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم, وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ جو تم میں سے ایمان لائے.
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُ فِي الْأَرْضِ، توجہ فرمانا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُ فِي الْأَرْضِ، کہ میں زمین میں انہیں ضرور بے ضرور خلیفہ بناؤں گا۔ اب اللہ نے وعدہ کیا، ذرا میں اختصار کرتا ہوں، اب اللہ نے وعدہ کیا۔ آج میں کسی صحابی کا نام ہے نہیں، اللہ نے وعدہ کیا الذین آمنوا منکم سے، جو حاضرین موجود تھے جس وقت حضور کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے اشارات کو مد نظر رکھتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کا جانشین بنایا۔ معلوم ہو گیا کہ آتِ اللہ کا پہلا مصداق ابو بکر صدیق تھی۔ آئیے شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مرض الوفات میں جس وقت خود مصلی صدیق کے حوالے کر دیا، توجہ، خود مصلی صدیق اکبر کے اور مرض الوفات حوالے کر دیا، تو شیر خدا فرماتے ہیں دنیاوی امور بھی ہم نے ابو بکر صدیق کے حوالے کر دیے، فبایعنا ابا بکر، ہم نے ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی۔ اگر صدیق اکبر خلیفہ پر حق نہ ہوتا، اور توجہ کرنا، تو شیر خدا تسلیم کر سکتے تھے؟ میرا عقیدہ کہ اگر امام کربلا رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی، کیا آپ کے ساتھ تو لشکر جا رہا تھا؟ تو کیا ان کے ابا جان شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق خلیفہ پر حق نہ ہوتے تو بیعت فرماتے تھے؟ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صرف بیعت نہیں کی، پیچھے نمازیں بھی پڑھی، اور پھر وقت رہی جو جنگ فارس کے متعلق فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ لیا، خود جانے کا ارادہ فرمایا، تو شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے نہج البلاغہ، نہج البلاغہ بخاری شریف کی معتبر کتاب۔ سب سے پہلے آیت استخلاف سے مفسرین صحابہ کرام میں استدلال کرنے والے فاروق اعظم کی خلافت پر شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، تو چونکہ موضوع لمبا ہے، اب خلاصہ کہ آتے استخلاف کے مصداق کتنے ہیں؟ بولیے کتنے؟ تو پھر ذرا ایمان تازہ کریں نا، آپ سوئے ہوئے، 2 کروڑ اور مجمع سویا ہوا ہے، میں تو حیران ہوں۔ خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، بعض لوگ کہتے ہیں جی حق 4 یار کیوں کہتے ہو؟ سارے کیا صحابہ بھرت نہیں تھے، سب حق 4 یار کو پیچھے عنوان ہے خلافت راشدہ کا۔ عنوان کیا ہے؟ تو کیا سارے صحابہ خلیفہ بنے؟ تو جواب کیا آئے گا؟ یہ بھولا بسرا نعرہ میرے والد گرامی حضرت عائشہ رحمۃ اللہ علیہ نے تمہیں یاد کیا ہے، ورنہ یہ نعرہ بنایا نہیں، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ آپ عربی تفاسیر اٹھائیں، اردو تفاسیر اٹھائیں، علامہ عثمانی رحمہ اللہ کا حاشیہ پڑھ لیں، اس آیت کے تحت صرف 4 کا عدد آتا ہے۔ کتنا؟ چنانچہ اب میں نے جو اپنا اداریہ ہے، اداریہ میں لکھتا ہوں حق 4 یار کا، رسالہ بھی کیا ہے؟ حق 4 یار، اس میں یہ موضوع شروع کیا ہے۔
ماں سے آتے سلسلہ اسے پڑھنے کی کوشش فرمائیں. اسی پر اتفاق کرتا ہوں کیونکہ تفسیر کا وقت نہیں، باقی حضرات بھی تشریف فرما ہے. میری دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو پکا سچا سنی بنائے، پکا سچا ہمیں رافضیوں سے بچائے، مودودیوں سے بچائے، خارجیوں سے بچائے، یزیدیوں سے بچائے، اور آخر بار مواقعیوں سے بھی بچائے، اور معاہد دیوبند کے نقش قدموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.